قیام قیامت تک بھی آپ کو زندگی ملے تو آزمائشیں سامنے رہیں گی یوں ہی، جوں کی توں. وہ لمحہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے آنے والا نہیں ہے جب انسان اور مسلم و مومن کے سامنے سے آزمائشیں ہٹ جائیں. غور سے سن لیا؟ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کوئی لمحہ آنے والا نہیں ہے ایسا جس میں آزمائش، امتحان، مصیبت، مشکل، دشواری نہ ہو. اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں خاص 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 طور پر جو مشکلیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہی اللہ نے اعلان کر دیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آ جائے بغیر اذن خدا کے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کامیابی کا حل کیا ہے؟ مشکلوں اور سختیوں میں کچھ چیزیں تو ہیں جو آپ تھوڑی سی تدبیر سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حل یوں نہیں ہوتی چیزیں. یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اسے سادہ سمجھ کے نہ سنیے گا، اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا. ہر بڑی سے بڑی مشکل کی کلید امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. ادھر آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، اب مشکل سے نکالنا آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری. توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، ہر مسئلے میں اللہ کو اپنا وکیل بنا دینا. مکمل بھروسہ. ورنہ اور یہ یاد رکھیے، قیام قیامت تک کوئی لمحہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے جب سامنے چیلنج نہ ہو. مصیبتیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، خیر و شر کی جنگ رہے گی، جبر و اختیار کی گتھی ہی رہے گی. ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہی راہ حل ہے، اللہ پر یقین اور اللہ کے آگے سر بسر تسلیم. اور یہ پورا فارمولہ، ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں، بس آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد باب مصائب. یہی سورہ مبارک ہے عنکبوت. پہلی آیت سے تو میں نے آغاز کیا تھا، آخری آیت بھی سن لیجئے. اسی سورہ میں کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہماری راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. کیا لطف ربوبیت ہے، کیا شفقت ربانی ہے، کیا شان رحمانیت ہے. ایک طرف بتا دیا اس دنیا میں مشکلیں ہیں، اور راستہ بتا دیا، منزل بتا دی کہ مشکلوں کو طے کر کے اسی پرخار وادی سے، پرخار راہ سے آنا کہاں تک ہے؟ مجھ تک آنا ہے. لیکن یاد رکھو کہ یہ مشکل جو بظاہر تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے، اگر ذرا سا ہمت، ذرا سی ہمت، ذرا سا حوصلہ، ذرا سا عزم پیدا کر لو تو پھر یہ مشکل نہیں، کھیل ہے. اور ذرا سا قدم آگے بڑھاؤ تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ہماری خاطر سے ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم خود راستے کشادہ کرتے چلے جائیں گے. اب بتائیے، مشکل رہی؟ اب مصیبت معلوم ہوگی؟ نہیں نا. جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ سر بسر خدا کے سامنے تسلیم رہتے ہیں.
یہی وہ فارمولہ ہے، عظیم الشان فارمولہ، جو 2 جملوں میں امام حسین نے فرمایا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جانے کی روش، یہ انداز، یہ کیفیت، یہ حال کیا ہے ہمارا؟ حال یہ کہ ہم سر بسر تسلیم ہیں رضا الہی کے ساتھ، سر بسر تسلیم، رضاً بقضائہ وتسلیما لامر، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم جھکا ہوا ہے، کہیں اعتراض نہیں ہے، کہیں شکوہ نہیں ہے، کہیں گلہ نہیں ہے، خدا سے گلہ، خدا سے شکوہ، خدا کے امر پر اعتراض، یہ غیر معصوم کیا ہو سکتا ہے، کسی معصوم کیا نہیں ہو سکتا۔